عید کی نماز کا طریقہ انتہائی آسان ہے، لیکن عید کی نماز چونکہ سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، اس لیے اکثر لوگ یہ طریقہ بھول جاتے ہیں۔ تو آج میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا، کوشش کروں گا کہ آپ عید کی نماز کا طریقہ اس طرح یاد کر لیں کہ کبھی بھولے نہ۔ تو عید کی نماز کا طریقہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ چاہے چھوٹی عید ہو، بڑی عید ہو، عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، دونوں کا طریقہ بالکل ایک ہی طرح ہے۔ اور عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت کی ضرورت نہیں ہوتی، عید کی نماز اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی جاتی ہے۔ عید کی نماز آپ تنہا نہیں پڑھ سکتے، جماعت کے ساتھ آپ نے ادا کرنی ہے۔ جب آپ عیدگاہ جائیں، مسجد جائیں، عید کی نماز شروع ہو تو آپ عید کی نماز کے لیے نیت کریں کہ میں 2 رکعت واجب نماز کی زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے نیت کر رہا ہوں۔ یہ دل میں آپ ارادہ کر لیں، اپنے الفاظ میں یہ نیت آپ کر سکتے ہیں۔ جب امام اللہ اکبر کہیں تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں، اور اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں، امام بھی ثنا پڑھے گا۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا، 1 مرتبہ ہاتھ کو اٹھا کر ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، تو امام اللہ اکبر کہہ دے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ دوسری مرتبہ پھر وہ اللہ اکبر کہے گا اور دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دے گا، آپ بھی اس طرح کریں۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں۔ اس رکعت میں یعنی یہ جو 3 تکبیریں ہیں اس کو زائد تکبیریں کہتے ہیں۔ آپ نے پہلی تکبیر میں ہاتھوں کو باندھنا ہے اور چوتھی تکبیر میں، یہ آسانی کے لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پہلی تکبیر میں اور چوتھی تکبیر میں آپ نے ہاتھوں کو باندھنا ہے اور باقی تکبیرات میں آپ نے ہاتھوں کو چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا عام نمازوں کی طرح، اور رکعت مکمل کر دے گا۔ دوسری رکعت کے لیے جب امام کھڑا ہوگا تو عام نمازوں کی طرح وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا۔ سورت پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے وہ 3 تکبیریں کہے گا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دے گا، آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دے گا، آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر 3 تکبیروں کے بعد وہ چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے گا، تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ باقی نمازوں کی طرح یہ دو رکعت نماز ہے، لیکن اس میں صرف 6 زائد تکبیریں ہیں، اور وہ 6 تکبیریں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیریں ہیں، تو 2 تکبیروں میں آپ نے ہاتھوں کو چھوڑنا ہے اور تیسری تکبیر میں ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے 3 تکبیرات ہیں، تو تینوں تکبیروں میں آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، اور جب وہ امام چوتھی تکبیر کہے گا تو آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ عید کی نماز مکمل ہو جائے گی، پھر امام خطبہ پڑھے گا، آپ وہ خطبہ سنیں، آپ کی عید کی نماز مکمل ہو گئی ہے۔